بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے ہمارا اسپیشل پروگرام صادق آل محمد۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے زندگی کے حالات اور جو آپ نے کی جو کاوشیں رہیں، اور آپ نے جو علوم یا ہم یوں کہیں جو آپ نے یونیورسٹیز بنائی یا آپ کے جو کمالات رہے لوگوں کے لیے، خاص کر درس و تدریس کا جو آپ نے کام کیا، اس کے سلسلے سے ہمارا یہ پروگرام ہے۔ ہم اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، حالانکہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ کی طریقے سے اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ارشد حسین موسوی صاحب قبلہ، جنہوں نے بخوبی 2 ایپیسوڈ جو اس کے پہلے کے تھے ہمارے، اس میں بہت ہی اچھی وضاحت پیش کی۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے امام کے دور کے حالات کی اگر بات کی جائے، اتنی نفسا نفسی تھی، ہر طرف ایک تلاطم تھا، اور اس دور میں جہاں 2 حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اس ماحول میں آپ نے کیسے لوگوں کو درس و تدریس دی، کیسے لوگوں کو وہ باتیں پہنچائیں جو ضروری تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پرآشوب ماحول جو اس وقت چل رہا تھا، اور بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں دست بگریبان تھے، اور حکومتی جنگیں چل رہی تھیں، تو اور دوسری طرف سے جو دوسرے افکار، دوسرے نظریات، یہاں تک کہ امام کے جو چاہنے والے تھے ان کے اوپر بھی بڑی سختیاں تھیں، اور بہت ان کو قتل اور شہید بھی کیا جا رہا تھا، اور نظر رکھی جا رہی تھی۔ ایسا پرآشوب ماحول تھا کہ جس میں امام کے جو چاہنے والے تھے اور جو درس حاصل کرنا چاہتے تھے یا ان سے قربت اختیار کر کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ان کے قریب نہیں آ پاتے تھے، اور بہت پرآشوب ماحول تھا۔ اس میں ایک امام کے شاگرد تھے، میں اس زمانے کی وضاحت کروں کیسا ماحول میں اماموں کو گزرنا پڑا، ان کے چاہنے والوں کو کس طرح سے تقیہ اور وغیرہ استعمال کرنا پڑا۔ جابر جوفی ان کے جو شاگرد بھی تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ کوفے جا رہے تھے، امام نے بھیجا تھا ان کو کوفے، تو جب درمیان راہ میں تھے تو ایک تیز رفتار دوسرا امام کا چاہنے والا آیا اور کہا کہ جابر جوفی سے کہا کہ تم اپنے آپ کو دیوانہ بنا لو، اپنے کو ایسے ظاہر کرو کہ تم دیوانے ہو۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں پر کوفے پہلے سے ہی گورنر کو حاکم وقت نے حکم دیا تھا کہ جو جابر آ رہے ہیں ان کو قتل کر دو، لیکن جب امام کو اطلاع ہوئی، امام نے اپنے چاہنے والے کو اس طرح سے بچایا کہ کہا کہ تم اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرو کہ تم دیوانے ہو۔ تو جب وہاں پہنچے تو اپنے کو دیوانہ ظاہر کیا، تب اس سے وہ بچ گئے۔ تو امام اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو بچاتے بھی تھے، اور ایسا ماحول تھا۔ تو اس زمانے میں بہرحال علم کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، اور جہالت کسی کو پسند نہیں، فطرت انسانی ہے کہ وہ جہالت کو دوست نہیں رکھتا ہے، ولو کہ ماحول ایسا بن جائے۔ تو جب امام نے اگر کوئی یہاں پہ ایک اور درس ملتا ہے کہ اگر کوئی جاہل ہے تو اس سے آپ یہ نہ بحث و مباحثہ نہ کریے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے ہم کو کہ اگر کوئی جاہل ہے بھی تو اس کو ہم علم کے میدان میں کھینچ کر لائیں۔ بہت اچھی بات کہی ہے نا، تاکہ جب وہ آ جائے گا تو وہ خود علم سے جب آشنا ہو جائے گا تو اس کی جہالت دور ہو جائے گی۔ اماموں کی روش بھی یہی رہی ہے کہ انہوں نے اگر کوئی سامنے والا ان سے بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، تو اس کو اخلاق سے وہ اپنے طرف کھینچ کر لائے۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ایسے کہ وہ آ کر شامی امام کو برا بھلا کہنے لگا، تو یہ جہالت تھی اس کی، یہ علم تھا، وہ جہالت تھی، لیکن اس کو کھینچ کے کیسے لائے اپنی طرف؟ اخلاق کے ذریعے سے کھینچ کے لائے، اور جب وہ اخلاق کے ذریعے سے کھینچ کے آ گیا تو اب وہ آشنا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا علم کا، اور اہل بیت کا چاہنے والا بن گیا۔ تو اسی طرح سے کوئی جاہل ہے تو اس سے ہم تکرار نہ کریں، بلکہ اس کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن میں کہ کوئی جاہل اس سے خطاب کرتا ہے تو اس سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیا السلام علیکم، اور وہ اپنا راستہ لے اپنا، تو اس کو اپنی طرف تو علم کے میدان میں لے کے آئیے۔ تو امام نے یہی کیا کہ اس ماحول کو غنیمت جانا کہ جب 2 حکومتیں لڑ رہی ہیں تو اب بہرحال ان کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ گئی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ اپنا کام شروع کریں۔ اور اس طرح سے جب انہوں نے تدریس کا کام شروع کیا اور علم پھیلانا شروع کیا، تو اب جتنا لوگ آشنا ہوتے جا رہے تھے
تو اتنا لوگ ان سے قربت حاصل کرتے جاتے اور علم حاصل کرتے جاتے اور لوگ ان کی درسگاہ میں ان کی یونیورسٹی میں اپنا نام درج کراتے تھے اور بیٹھ کے علم حاصل کرتے. اور یہ بات جو ہے پھیلتے پھیلتے پورے حجاز میں پھیلی. لہٰذا پورے حجاز سے لوگ آئے. یعنی آج جو سعودی عرب کہا جاتا ہے اصل میں اس کا نام تھا حجاز, یہ بعد میں اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا ہے. اور حجاز کے بعد جو باہر ملکوں میں یونان میں مثلاً اور دیگر ممالک میں بات پھیلی کہ وہاں پر ایک ایسا امام ہے جو درس دے رہا ہے, تو لوگ جو مشتاق تھے علم کے تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آئے. اور انہوں نے اس طرح سے تقریباً 4000 کی تعداد جو بتائی جاتی ہے تاریخ میں کہ آپ کے شاگرد برجستہ جو تھے وہ اس زمانے میں آپ سے تلمذ حاصل کرتے, علم حاصل کرتے. بہت خوب, بہت ہی اچھی وضاحت پیش کی آپ نے. حقیقت میں جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ علم کے میدان میں سفر کرے. اب آج کے دور میں ہم دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے, اور ہم نے حدیثوں میں بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو روشنی ڈالی جاتی ہے, زیادہ تر جو بات ہوتی ہے وہ قال باقر یا قال صادق علیہ السلام پر ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, خاص کر ناظرین کو بتائیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ آپ کو جو موقع ملا تھا وہ دیگر ائمہ معصومین کو نہیں ملا, اور جو روایتیں جو امام باقر علیہ السلام سے اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی ہیں راویوں کے ذریعے سے, کیونکہ ان کو موقع مل گیا تھا لہٰذا پوچھنے والوں نے سوالات کیے اور روایتیں ان سے نقل کی گئیں, تو دوسرے اماموں کو وہ موقع فراہم نہیں ہو پایا. کیونکہ بہرحال آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کے بعد جو ہے جب یہ بنی عباس پوری طرح سے اقتدار میں آ گئے تھے تو اب کس طرح سے اماموں پر شکنجے اور زیادتیاں ہو رہی تھیں. ساتویں امام کی تقریباً آدھی سے زیادہ عمر قید خانے میں گزر گئی, اور وہ بھی ایسا قید خانہ کہ جو غار کے اندر بالکل زمین کے اندر, کہ جہاں پہ آپ ہوا اور دھوپ کا روشنی کا کوئی گزر نہیں تھا, اس عالم میں آپ کو رکھا گیا. آٹھویں امام کو اگر دیکھا جائے کہ بولو کہ ولی عہدی کا وہ تھے بھی اس میں, بہرحال اس کے باوجود بھی ان کو دربار میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے. یعنی ان کی جو ایکٹیویٹی جو کہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, ہر ایک چیز پر نگاہ. تو اماموں کو اس دور میں احتیاط برتنا پڑتی تھی, اپنے چاہنے والوں سے بھی حتیٰ کہ ملنا ہوتا تھا تو اپنے چاہنے والوں کو پیغام پہنچاتے تھے کہ ہم سے ملو تو احتیاط سے آگے ملو, کہ ایسا نہ ہو کہ تم حکومت کی نظر میں آ جاؤ یا خلیفہ وقت کی نگاہ میں آ جاؤ. یہاں تک کہ امام حسن عسکری اسلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک چاہنے والے سے یہ پیغام, اپنے ایک چاہنے والوں کو ایک پیغام پہنچوایا کہ میں ابھی دربار میں جاؤں گا, بلایا گیا ہے مجھے, لہٰذا راستے میں تم جب مجھے ملنا تو مجھے سلام نہ کرنا. تو کتنا پرآشوب ماحول تھا اماموں کا. اگر زندگی پہ ان کی عمروں پہ اگر نگاہ ڈالیے تو اماموں کی عمریں بھی بہت جلدی انہوں نے, مثلا امام محمد تقی علیہ السلام کو کم سنی میں شہید کر دیا. 11ویں امام کو 28 سال کی عمر میں. یہ سن جوانی ہوتا ہے کہ جس میں تصور بھی نہیں کیا سکتا کہ انسان بالکل جوان انسان 28 سال کی عمر میں اس کو شہید کر دیا جائے. کہیں سے کہیں یہ بغضیت تھی جو امام علی سے چلی تھی. یہ تو ہے ہی ہے کہ حقیقت ہے بھائی. دیکھیے بغض کی بنیاد جو ہوتی ہے حسد, جہالت, یہی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ تو اس زمانے سے چل رہا تھا کہ نہ کہ چاہے رسول اللہ ہوں ان سے بھی جو بغض رکھنے والے تھے وہ ان کے لیے کانٹے بچھاتے رہے راستے میں. امیر المومنین علیہ السلام کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے گئے, دیگر ائمہ کے. لیکن بہرحال پانچویں اور چھٹے امام کو جو موقع غنیمت مل گیا تو اس وجہ سے آپ نے روایتیں, میں نے عرض کیا تھا کہ بہار الانوار میں آدھی تقریباً جلد جو ہیں 55 جلدیں تقریباً, اس میں قال الباقر و قال صادق, یہ موقع جو ہے, یہ حدیثیں جو آئی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ آپ کو زیادہ موقع مل گیا تھا حدیثوں کو بیان کرنے کا اور فقہ امام رسول خدا یا شریعت محمد مصطفیٰ کو بیان کرنے کا. بات کی جاتی ہے تقویٰ یا اخلاق کی, تو امام صادق علیہ السلام کا جو تقویٰ یا اخلاق ہم کہیں کہ ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ضرور بتائیں. بہرحال اگر دیکھا جائے تو معصومین کا شیوا اور ان کا طریقہ خود اخلاق, یعنی اخلاق سے ہی پہچانے جاتے تھے, اور یہ اخلاقی تھا کہ جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا. بہت سے واقعات ہیں امام کی زندگی کے, تمام اماموں کی زندگی, امام میں صادق علیہ السلام کی زندگی بھی اخلاقی بہت سے واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے, اور وہاں پہ ایک اور شخص تھا, وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. وہ اس کے ساتھ کچھ سامان تھا, وہ کنارے, جیسے ہم لوگ عام طور پہ مسجد میں جاتے ہیں سامان اپنا بیگ وغیرہ رکھ دیا, اس طرح وہ نماز پڑھنے لگا.
جب نماز پڑھ چکا یا عبادت سے فارغ ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ میری اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ غائب ہو گئی. تو وہ جو ہے امام سے کہنے لگا کہ مسجد میں ہم ہیں یا تم ہو, تو تم ہی نے لی ہے. وہ بدتمیزی کرنے لگا. بہرحال امام نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں لیا, تم غلط الزام لگا رہے ہو میرے اوپر. لیکن بہت اس نے جو ہے اس طرح سے جب امام سے گفتگو کی, بدتمیز برے انداز میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا, تو پھر امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم کو لگتا ہے کہ ہم نے لی تو دیکھو ہم نے لی نہیں ہے, لیکن میں تمہاری جو رقم تھی میں تم کو ادا کرنے کو تیار ہوں. تو اس نے امام نے پوچھا کتنی رقم تھی؟ کہا کہ مثلا 1000 دینار تھی. تو امام نے کہا ٹھیک ہے, میں گھر سے 1000 دینار منگوائے اور کہا یہ لو, مگر یہ نہ سمجھنا کہ بعد میں تم کو دیکھا کہ ہم صحیح تھے, ہم جو ہیں وہ صحیح تھے, وہ معاذ اللہ انہوں نے ہماری تھیلی لے لی تھی. تو امام نے اس کو تھیلی دے دی. اب جب یہ بندہ خدا گھر گیا تو گھر جا کے اس کے ساتھی کہنے بھی کہاں رہ گئے تھے اتنی دیر لگا دی؟ تو کہنے کہ میں مسجد میں. کہنے ہاں وہ تمہارا سامان میں لے آیا تھا. تو کہا سامان لے آیا تو تم نے بتایا نہیں. تو اب جو سامان انہوں نے دیکھا تو اس میں وہ تھیلی بھی رکھی تھی جس میں دینار تھے. تو اب یہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنی بد اخلاقی و بدسلوکی کی, اور انہوں نے جو ہے وہ پھر انہوں نے دے دی ہم کو 1000 دینار اپنے پاس سے دیے. تو جا کے واپس کرنے گیا, کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے, اور اپنے انداز میں اس نے جو ہے معذرت اور اپنی پشیمانی کا اظہار کیا. تو امام سے کہا کہ یہ آپ جو ہیں یہ دینار میرے پاس تھے, اور غلطی سے میں نے آپ کو پہ الزام لگا دیا, یہ آپ واپس لے لیے. تو پھر امام نے فرمایا کہ ہم آل محمد جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات گئی. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ زمانے میں چاہے کسی بھی امام کا زمانہ رہا ہو, ہم چاہے امام علی سے لیں یا امام کے بعد اگر ہم نبی کریم کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی نبی گزر گئے ان کا زمانہ لے لیں, جن کے پاس علم ہوا کرتا تھا, اخلاق ہوا کرتا تھا, تقوی پرہیزگاری سب کچھ ہوا کرتی تھی, اس کے باوجود بھی لوگ دشمن ہو جایا کرتے تھے. اب یہی سوال اگر ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے کریں کہ چاہے یا ائمہ کی بات کریں کہ جو حکومتیں ہوا کرتی تھیں, آپ کے علم سے, آپ کے تقوی سے, آپ کے اخلاق سے ہم یوں کہیں کہ متاثر ہوتی بھی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں؟ اگر ہوتی تھیں تو دشمن کیوں بن جاتی تھیں؟ دشمن نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر کسی کے پاس علم ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, وہ جو اللہی پیغام یعنی توحیدی پیغام بانٹ رہا ہے, تو ہم اس سے دشمنی کیسے کریں؟ تو اس کے سلسلے سے بھی ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. اس کی وضاحت میں ایک مثال کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طبیعی چیز ہے کہ کبھی جو ہے انسان دشمنی کرتا ہے لا علمی کی بنیاد پر, اور کبھی وہ جانتا ہے کہ یہ مثلاً یہ صاحب فضیلت ہے, اس کے اندر یہ کمالات ہیں, لیکن حسد کی بنیاد پر یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. یعنی حسد جو ہوتا ہے حدیث میں ختم کر دیتے ہیں. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد جو ہے ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حسد تھا اس کا, اچھا میں سجدہ کروں آدم کا, یہ حسد بھی, تکبر بھی تھا, وہ حسد بھی تھی کہ میں آدم کا سجدہ کروں. قابیل نے حابیل کو کیوں مارا؟ حسد. تو یہ جتنے بھی چاہے فرعون ہو چاہے نمرود ہو, ان سب میں حسد. اچھا معصومین کا جہاں تک سوال ہے, بھئی ان کے پاس جو ہے کمالات, علم, بھئی انہوں نے منصب ظاہری تو لے لیا تھا, خلفائے عباسی ہوں چاہے اموی خلفاء ہوں, انہوں نے ظاہری منصب لے لیا تھا, لیکن جو الہی منصب تھا, جو دلوں پہ راج کرنے والا منصب ہے, وہ نہیں لے پائے تھے. بھئی انسان جو کسی طرف جذب ہوتا ہے تو اس کے اخلاق سے جذب ہوتا ہے, اس کے علم سے جذب ہوتا ہے, اس کی عبادت اور تقوی و پرہیزگاری سے جذب ہوتا ہے. یہ صفات حسنہ جو جس کے پاس ہوں گی لوگ اس کی طرف جذب ہوں گے. تو یہ صفات کمال کی منزل پر معصومین کے پاس موجود تھیں. امام صادق علیہ السلام پاس بھی کمال کے اوپر یہ صفات موجود تھیں. تو اب دنیا جو ہے, جو لوگ جو تھے وہ چاہنے والے ہوں چاہے دشمن ہو, دشمن بھی ان کے ساتھ دوست بن کے آتے تھے اخلاق کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, اور جو چاہنے والے تھے وہ بھی ان سے گرویدہ ہونے لگے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. تو میں نے کہا کہ مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں تو مثال یہ ہے کہ مثلا ایک کلاس ہے, ایک کلاس میں ایک بچہ جو ہے وہ برجستہ ہے, بہت اچھا تعلیم میں, ہر میدان میں, کھیل میں بھی سب سے آگے ہے, اور درس میں بھی سب سے آگے ہے, اور سب اساتذہ کا, پرنسپل کا, وائس پرنسپل سب کا وہ چہیتا ہے. تو وہ چہیتا اس لیے نہیں کہ وہ اس کو لوگ بے وجہ پسند کرتے ہیں, بلکہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. اب اسی کلاس میں کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو پسند کر رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں رشک,
رشک کرنا. ایک صفت ہوتی ہے رشک، ایک ہوتی ہے حسد. حسد جو ہے بری صفت ہے، رشک اچھی صفت ہے. رشک کے لیے کہا گیا ہے، جس کو غبطہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اور رشک یعنی اگر ہم کسی کی اچھی صفت دیکھیں یا اچھے منصب کو دیکھیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس منصب ہے، تو ہم دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ دے دے. تو یہ ہوتا ہے رشک. یعنی ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کی ان خوبیوں سے متاثر ہو کے ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار یہ ہم کو دے دے. لیکن ایک حسد ہے کہ ہم بد دعا کریں پروردگار سے چھین لے. بھئی تم بھی کوشش کرو، تم بھی اس منصب تک پہنچ، وہ بھی تم کو ہی مل جائے گا. تو اسی درسگاہ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے اس کے دوست کہ جو واقعاً اس کے دوست ہیں، اسے چاہتے ہیں اس کی صفات کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے. لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو نفرت کرتے ہوں گے، جیسے کمپٹیشن جو کر رہے ہوں گے. یعنی ہم تو اب جب ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، جب ہوتا ہے ہم سے یہ بازی مار لے جاتا ہے یہ، تو بھیا اس کی جو صفات ہیں وہ اپنے وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، جب اس مقام پہ پہنچا ہے. تو بس حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور تو حسد کرنے والے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. دوست ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس کے جیسے بن جائیں. اس کے جو نزدیک دوست ہوتے ہیں وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں. ٹھیک یہی مثال جو ہے اماموں کے ساتھ ہے کہ امام جو تھے ان کے پاس کمالات تھے، اور ان کے پاس تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، علم سب کچھ تھا. تو اسی معاشرے میں کچھ سلمان جیسے لوگ تھے، کچھ ابو ذر جیسے لوگ تھے، کچھ میثم و مقداد جیسے لوگ تھے کہ جو امام کو چاہنے لگے تھے ان کی خوبیوں کے سے. اور یہ صرف خوبیوں کو چاہ نہیں رہے تھے، بلکہ ان کی خوبیوں کو اپنے اندر اتار رہے تھے. اصل میں امام کے چاہنے والی یہی خوبی ہونا چاہیے کہ اگر ہم امام کو مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو صرف دعوے زبانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان خوبیوں کو اپنے اندر ہم پیدا کریں. ایسا نہیں کہ سلمان آج نہیں بن سکتے، ایسا نہیں کہ آج ابو ذر نہیں بن سکتے، وہ بھی ایک عام انسان تھے، کہاں پہنچ گئے. تو ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اور امام کے اس کردار کو، اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو دھیرے دھیرے ہم بھی اس مقام پہ، اس منزل میں آگے بڑھتے جائیں گے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سلمان اور مقداد جیسے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو یزید جیسے بن گئے، جنہوں نے دشمنی نبھائی، ایسی نبھائی دشمنی کہ امام کو قتل کیا حسد کی بنیاد پہ کہ اچھا چاہے بنی عباس کے خلیفہ ہوں، بنی امیہ ہوں، چاہے بنی عباس ہوں. بنی عباس تو اپنے آپ کو رشتہ دار کہتے تھے نا، لیکن جس نعرے کو لے کے آئے تھے اس کے بعد اماموں پر بے پناہ ظلم کیے ان لوگوں نے. یعنی امام کے اوپر اس طرح سے ظلم کیا کہ بنی امیہ بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو، ایسے ظلم کیے انہوں نے. تو جب کہ تم اپنے کو رشتہ دار کرو، اس کے بعد بھی تو حسد کی بنیاد پہ، چاہے وہ امام رضا علیہ السلام ہو، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، چاہے محمد تقی علیہ السلام ہو، ان لوگوں نے ہمیشہ علم کو ترویج دیا اور امام اللہ کو پہچنوایا. لیکن جو ان کے مد مقابل جو خلیفہ وقت رہے ہیں، انہوں نے ہارون رشید ہوں، مامون رشید ہوں، متوکل عباسی ہوں، ان لوگوں نے ہمیشہ اماموں کو چاہا کہ نیچا دکھائیں، مناظرے کی محفلیں برپا کی تاکہ اماموں کو نیچا دکھائیں، بڑے بڑے علماء کو بلایا نیچا دکھانے، صرف حسد کی بنیاد پہ. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو دشمنی کا باعث بنا. بہترین بات، بہت خوب، بہت اچھی بات. صحیح معنوں میں یوں کہیں کہ کردار ہی اعلیٰ ہوتا ہے، اور کردار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب تک کہ اپنا خوبصورت کردار، چاہے جتنا خوبصورت انسان دکھے، لیکن جب تک کردار خوبصورت نہیں ہے، تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگز کیوں نہ بنائے ہوئے ہو، اپنے ہی ٹیسٹ کے لوگوں کو اپنی ہی جماعت میں اکٹھا کر کے اپنی ہی واہ واہی کیوں نہ کرواتا ہو، یہ میرے خیال سے، جہاں تک میرا دماغ کہتا ہے یا میرا دل کہتا ہے، کہ وہ لائق قابل یا لائق تعریف نہیں ہو سکتا. تعریف اسی کی ہو سکتی ہے جس کو اللہ سند کر دے. تو فی الحال ہم چاہیں گے آپ سے کہ یہ آج کل جو ماحول بنا ہے، آفیسز ہو، چاہے آپ دیکھیے جو اس وقت چل رہا ہے ماحول، کہ لوگوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر جلن حسد ہونا اندر، کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، کوئی ہم سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے روکیں، اس کو کیسے بیک فٹ پہ لائیں. ایسے دماغوں کا کیسے علاج کیا؟ ایسے دماغوں کے لیے سب سے پہلے تو ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو بھئی، تم جس کو بیک فٹ پہ لانا چاہ رہے ہو یا جس کے لیے گڈھا کھود رہے ہو، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہے. اگر ڈالی پہ بیٹھ کر، پیڑ کی ڈال پہ بیٹھ کے ہم پیڑ کی ڈال کو کاٹ رہے ہیں، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ کہ خود ہمارا بھی نقصان ہے. ڈال کٹے گی تو ہم بھی گریں گے اس میں. تو لہٰذا میں نے کہا نا کہ رشک کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، خود بھی وہ کمالات حاصل کریں، محنت کریں. اگر وہ مثلاً کسی بڑے مقام پر ہے یا مثلاً ٹاپ کر رہا ہے اسکول یا کالج میں، تو پھر اپنی طرح وہ بھی محنت کرے. جیسے وہ محنت کر رہا ہے، رات کو جا کے پڑھائی کر رہا ہے، تو آپ بھی پڑھائی کریے. منع کس نے کیا ہے؟ اگر وہ دولت مند ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دولت کمانے سے؟ آپ بھی محنت کریے.
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں گے تو آپ کے لیے رکاوٹیں ہو جائیں گی، اور سب کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ اس سے اسٹرگل کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تو جو کنڈیشن اس کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ بھی اگر آئیں تو آپ اس سے مقابلہ کر کے آگے بڑھیے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کامیابی کی طرف اگر جانا چاہے تو اس کو روک دیا جائے گا. تو وہ اگر بڑھا ہے تو آپ بھی بڑھ سکتے ہیں. تو حسد نہیں کریں، رشک پیدا کریں اور اس سے گائیڈ لائن لیں گے، اس سے مدد لیں کہ بھئی تمہارے پاس یہ اچھا خطیب ہے، اس سے جا کے بھئی آپ نے کیسے خطابت سیکھی، کیا ہم کریں. اچھا بزنس مین ہے، آپ نے ایک کام شروع کیا تو اس کے اندر ہم بھی ایک بزنس ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں اس میں. تو اچھا انسان ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، نہیں کہ آپ اس کے لیے ہم اگر اس کے لیے گڈھا کھودتے ہیں یا اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور وہ اپنی حسد میں ہی جل کر مر جاتا ہے. وہ دوسرے کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے لیکن وہ اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اپنے ہی مسائل میں گرفتار ہو جاتا ہے. بے شک، بہت خوب، بہت ہی اچھی آپ نے وضاحت کی. اور یہ ہمارا 3rd ایپیسوڈ ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے. یعنی ہم کو کل ملا کے یہ ہے کہ چاہے وہ جوان جو ہمارا یوتھ ہے اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ جو بچے ہیں، کہ ہمیں اپنے گولز، اپنے اچیومنٹ کے اوپر پوری طرح سے دھیان دینا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا ہے. کیونکہ صرف 2 مہینے 8 دن محرم کر لینا ہی کافی نہیں ہے. جستجو عزاداری کو اپنے اندر اتار لینا بہت بڑی بات ہے. 2 مہینے 8 دن جو ہے یہ ہم درس، یہ ہم اس یونیورسٹی حسینی میں درس حاصل کرتے ہیں. پریکٹیکل جو ہمارا شروع ہوتا ہے پورا سال میدان ہے ہمارے. فی الحال ناظرین ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، 4تھے ایپیسوڈ میں. اپنے ہمیں اور مولانا ارشد صاحب کو اجازت دیں اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری چینل ون کے لیے دعا کریں اور دیکھتے رہیے چینل ون، میسج آف ہیومینٹی. خدا حافظ.